نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے 71 تک یعنی 62 سے 71 تک کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ساتھ میں کچھ تجوید کے اعتبار سے تحقیق بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور جو بہن بھائی پہلی بار ہمارے ساتھ اس کلام میں شامل ہو رہے ہیں، اس کلاس میں شریک ہو رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس اجر عظیم کو حاصل کرنے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ اس کلاس میں موجود رہیں، اس سبق میں موجود رہیں، تاکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو اس وقت نازل ہو رہی ہیں اس میں آپ بھی حصے دار بن جائیں، اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں، اور اللہ رب العزت اس مختصر وقت کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے جو دین اور دنیا میں ہمارے کام آئے، اور اللہ اس تھوڑے سے وقت کو ہمارے لیے ہماری نجات کا سبب بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ رب العزت اس جو ہم سبق پڑھیں اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے الشیطان شیطان، الرجیم مردود کی، بسم اللہ باسات اسمی نام کے، اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا بے شک الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودیوں میں سے، والنصارا اور نصرانیوں میں سے، والصابئین اور ستارہ پرستوں میں سے، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر۔ اب یہاں پہ بامحاورہ ترجمہ جب ہم پڑھیں گے، بے شک ایمان والے لوگ اور یہودیوں، نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے جو لوگ ایمان لائے، یہاں پہ والذین کا مطلب والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، یعنی لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو ایسا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے خود ہی اپنے کلام سے اپنی ان آیات کی وضاحت فرما دی۔ والذین کی وضاحت کس نے کی؟ من آمنا، یعنی والذین کون لوگ؟ من آمن باللہ جو کہ اللہ پر ایمان لائے۔ کن لوگوں میں سے؟ یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے، ستارہ پرستوں میں سے، یا کسی بھی مذہب سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ ایمان والے لوگ، یہودیوں، نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، والیومی اور دن پر آخری، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعملا اور انہوں نے عمل کیے، صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، اندہ پاس، ربہم ان کے رب کے پاس۔ بس اللہ رب العزت نے خوشخبری بھی ساتھ دے دی کن لوگوں کو؟ کہ جو ایمان پہلے ہی مومن تھے، یعنی ایمان لانے والے تھے، لیکن جو لوگ بعد میں پہلے کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے لیکن بعد میں وہ مومن ہو گئے، ایمان لے اللہ پر اور آخرت کے دن پر انہوں نے نیک عمل کیے، تو ان سب کے لیے کیا خوشخبری اللہ رب العزت نے دے دی کہ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اللہ پاک نے ان کے لیے اجر رکھا ہے، ولا خوف اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، یعنی جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ہوں گے ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، یعنی ان پہ کسی قسم کا کوئی غم و رنج نہ ہوگا۔ یہ اللہ کا انعام ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے باطل دین کو چھوڑ کے دین حق کی طرف آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، تو یہ اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے اجر ہوگا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ میری ایک بہن نے مجھ سے پوچھا تھا کہ حروف مدہ اور حروف لین میں فرق بتا دیجئے کہ ان میں کیا فرق ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ یعنی الف ساکن ہو، الف خالی ہو، اس سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہو جائے گا، واو خالی ہو اس سے پہلے یا پیش ہو تو وہ واو مدہ ہو جائے گا، یا خالی ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہو جائے گا، یعنی یہ 3 حرف مدہ ہیں۔ اور حرف لین کیا ہوتے ہیں؟ حرف لین 2 ہیں، ایک یائے لین ہے اور ایک واو لین ہے۔ یا لین کیسے ہوگی؟ یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو یہ یا لین ہو جائے گا، اور واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ واو لین ہو جائے گا۔ لین کا مطلب ہے کہ ان کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، ان کو لمبا نہیں کیا جائے گا۔ حروف تو وہی ہیں لیکن فرق اتنا ہو جائے گا کہ حروف مدہ کو لمبا کیا جائے گا اور حروف لین کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، ان کو لمبا کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔
اگر نہیں آئی تو آپ پلیز دوبارہ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ تجوید یا اس کی تفسیر کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دوبارہ سے اپنا سبق شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان آیات میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ دین اپنے باطل دین کو چھوڑ کے دین ایمان کی طرف آئیں گے، دین حق کی طرف آئیں گے، اور ایمان والے لوگ بھی، ان سب کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا اجر تیار کر کے رکھا ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کو اجر دیا جائے گا۔ وَإِذْ اور جب اخذنا، وَإِذْ اور اذ جب اخذ وعدہ لیا، نہ ہم نے، میثاقکم تم سے وعدہ، وَإِذْ اخذنا اور جب ہم نے لیا، میثاق وعدہ کم تم سے، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، اور رفع بلند کیا، نہ ہم نے، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوق اوپر کم تمہارے، اور تمہارے اوپر بلند کیا، کس کو بلند کیا؟ طور کو بلند کیا۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا یا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور کو بلند کیا یا اونچا کیا، خذو تم لے لو، ما جو آتینا ہم نے دیا، کم تمہیں جو ہم نے تمہیں لیا تم اس کو لے لو، بقوتن زور سے یا مضبوطی سے، یا زور کے ساتھ یا مضبوطی کے ساتھ تم اس کو لے لو جو ہم نے تمہیں دیا، وذکروا اور تم یاد کرو، ما جو کچھ فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، کہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اس قرآن پاک میں جو، یا کتابوں میں جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا ہے، تم اس میں موجود مضامین کو اچھے طریقے سے یاد کر لو، ان کو حفظ کر لو، ان پہ عمل کرو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من سے بعد ذالک اس کے، یعنی وعدہ کرنے کے بعد تم اس سے پھر گئے، تم نے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، فلو پس اگر لا نہ فضل ہوتا اللہ کا علیکم تم پر، فلولا فضل اللہ علیکم پس اللہ کا اگر تم پر فضل نہ ہوتا۔ اب یہاں پہ حرف اللہ ہے، اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے لفظ سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ فلولا پس اگر نہ فضل اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، پس اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور رحمت ہو اس کی، یعنی اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم تو تم ہو جاتے، من سے خاسرین خسارے والوں میں سے ہو جاتے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق علمتم تم جانتے ہو یا اچھے طریقے سے جانتے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا یا جنہوں نے سرکشی کی، منکم تم میں سے، فی میں سبتی ہفتے کے معاملے میں یا ہفتے کے دن میں جن لوگوں نے سرکشی کی، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان سے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو ضرور اور اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ جنہوں نے ہفتے کے سبت، ہفتے کو کہا جاتا ہے کہ ہفتے کے دن کے بارے میں جنہوں نے سرکشی کی، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان سے، کن سے؟ سرکشی کرنے والے لوگوں سے ہم نے کہا، کونو تم ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان آیات میں واقع سبت کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ جو لوگ، بتا دیا کہ جو لوگ میرے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، حکم نہیں مانتے، تو اللہ رب العزت انہیں اپنے عذاب میں گرفتار کرتا ہے، جیسے کہ واقع سبت میں ہوا کہ ہفتے کے دن اللہ نے مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا تھا، لیکن جو لوگ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، اللہ رب العزت کا عذاب ان پہ کیسے نازل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بندروں کی صورت میں مسخ فرما دیا۔ انشاءاللہ دوبارہ اس پہ واقع سبت مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں مکمل واقع سبت کے بارے میں بات کریں گے۔ کونو تم ہو جاؤ، قردتن بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے، فا پس جعلنا ہم نے بنایا، ہا اس کو، فجعلناہا پس ہم نے اس کو بنایا، کس کو بنایا؟ واقع سبت کو بنایا، نقالاً عبرت، ہم نے واقع سبت کو عبرت بنا دیا، لما جو کہ بینہ درمیان موجود ہے، یدیہا تمہارے ہاتھوں میں یا تمہارے سامنے جو موجود ہے، وما اور جو خلفہا تم سے پیچھے ہے یا تم سے بعد میں آنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا ہے، وہ موعظتاً اور یہ نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔
وَإِذْ اور جب قَالَ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لام واسطے قومی قوم کے ہی ان کی قومی ہی ان کی قوم کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ بے شک اللہ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے حکم دیتا ہے تم کو بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے کو۔ بے شک جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، قالو تو وہ بولے، کون بولے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ یعنی بس بنی اسرائیل کے لوگ بولے کیا تتخذون حروف استفہام میں سے ہے، حمزہ استفہامیہ ہے یعنی پوچھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تتخذون کیا تو ہمیں بناتا ہے ہزوا مذاق، یا تو ہمارے ساتھ تمسخر کرتا ہے مذاق کرتا ہے۔ قالا تو فرمایا کس نے فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باساتھ اللہ کی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالو تو بولے، کون بولے؟ بنی اسرائیلی بولے ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ربکا، کا ضمیر تمہاری طرف لوٹ رہی ہے، تمہارے رب سے، ربکا تمہارے رب سے، تم دعا کرو ہمارے لیے تمہارے رب سے، یبین کہ وہ بتا دے یا واضح کر دے لنا ہمارے لیے ماہیہ کہ وہ کیسی ہے، ماہیہ وہ کیسی ہے، کون کیسی ہے یعنی وہ گائے کیسی ہے۔ قالا تو فرمایا، کس نے فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ یقولو فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرتن گائے فاردن بوڑھی ہو ولا اور نہ بکرن جوان ہو، وہ بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت جوان ہو، عوانن درمیان میں ہو، بینہ عوانن بیچ میں ہو، بین ذالکا اس کے بیچ میں ہو، ففعلوا پس تم کرو ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ پس وہ بولے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی وہ جوان ہو بلکہ اس کے درمیان میں ہو، پس تم کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالو تو وہ بولے ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ربکا تیرے رب سے، یبین کہ وہ واضح کر دے یا ظاہر کر دے لنا ہمارے لیے ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہے، کہ آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ قالا تو فرمایا انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ یقولو فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرتن گائے صفراء زرد رنگ کی ہے، یعنی بنی اسرائیل کے لوگ حجتیں کر رہے ہیں، بار بار سوالات کر رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک تمہارا رب فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، فاقعن لبھاتا ہے، لونہا اس کا رنگ، تسرو اور بھلا لگتا ہے، ناظرین یا خوش کرتا ہے ناظرین دیکھنے والوں کو، بے شک اس کا رنگ زرد رنگ کا ہے جو دیکھنے والوں کو لبھاتا ہے اور خوش کر دیتا ہے۔ قالو تو بولے، کون بولے؟ بنی اسرائیل کے لوگ بولے ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ربکا تیرے رب سے، یبین کہ وہ واضح کر دے لنا ہمارے لیے ماہیہ کہ وہ کیسی ہے، یعنی اپنے رب سے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ واضح صاف صاف ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ بے شک وہ گائے تشابہ متشابہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر یا اس گائے کے بارے میں ہم کو شبہ ہو رہا ہے، وَإِنَّا اور بے شک ان اگر شاء چاہا اللہ نے لمہتدون تو وہ ضرور ہدایت پا جائیں گے یا وہ ضرور راہ پا لیں گے، انہیں وہ گائے مل جائے گی۔ قالا تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ یقول فرماتا ہے انہا بے شک وہ کون؟ بقرتن گائے، لانا ذلول خدمت لی جاتی ہو اس سے، تسیرو جوتنے کے لیے اردہ زمین کو، ولا اور نہ تسقی سیراب کی جاتی ہو اس سے، حرسا کھیتی، مسلمتن وہ بے عیب ہے، لا شیاتا نہیں ہے کوئی داغ، فیہا اس میں، یعنی اب اللہ رب العزت نے ان کے لیے معاملے کو مزید بڑھا دیا، اگر وہ ایک ہی چیز پر صبر کر لیتے تو وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر سکتے تھے، لیکن یہاں پہ بار بار سوالات کر کے کثرت سوال کثرت مسائل کا سبب ہوتا ہے، وہی مثال ہے کہ بار بار انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کر کے اپنے لیے خود مشکل پیدا کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اس گائے سے کوئی خدمت نہ لی جاتی ہو، نہ زمین جوتنے کے لیے، نہ ہی وہ کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہو، وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا داغ نہیں ہے۔ قالو تو بولے، کون بولے؟ بنی اسرائیل کے لوگ بولے
الآن اب جیتا تو لایا ہے بالحق کا حق بات، یعنی اب تو ٹھیک بات لایا ہے، یعنی اب بات تم نے ٹھیک کہی ہے۔ فذبحوها پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، فذبحوها پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کو ذبح کیا، وما اور نہیں کادو تھے یفعلون وہ ایسا کرنے والے، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کے دلوں میں جو ایک نفاق موجود تھا، جو ایک سرکشی موجود تھی، اس کے سبب وہ بار بار سوالات کر رہے تھے کہ شاید کہ موسیٰ کا رب اس کو جواب نہ دے، لیکن میرے رب نے ان کے تمام ہیلوں کو جو ہے وہ مسترد کر دیا، اس کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا اور ان کے لیے اس گائے کو ڈھونڈنا مشکل بنا دیا، اور ان کے لیے یہ بیان واضح فرما دیا کہ تم ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے تم نے ایسا کیا۔ فذبحوها پس انہوں نے ذبح کیا، وما اور نہیں کادو تھے یفعلون وہ ایسا کرنے والے، یعنی وہ خود اپنی مرضی سے ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن میرے رب کے حکم کے آگے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی، کیونکہ میرا رب اس شان کا مالک ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے معاملات ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان ہے کہ اللہ رب العزت جو معاملہ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے اس کو ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر اس سبق کے بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ میں سے کوئی دعا میں اپنا نام شامل کرنا چاہے یا اپنی کسی حاجت کے بارے میں دعا کروانا چاہے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب آخر میں دعا کرتے ہیں، دعا کو اس نیت سے اور اس خلوص سے کیجیے گا کہ الہ العالمین ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے۔ الہ العالمین اس لاریب کتاب کے صدقے میں جو بھی ہم اپنی جو بھی ہمارے خواہشات ہیں، جو بھی ہماری حسرتیں ہیں، جو بھی ہمارے طلب ہے، جو بھی ہماری خالی جھولیاں ہیں، اللہ رب العزت اس کلام کے صدقے سے ہماری تمام خالی جولیوں کو بھر دے، اور اللہ رب العزت ہمیں وہ کچھ عطا کر دے کہ جس کا ہم جو ہے وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اور الہی ہماری تمام نیک جائز خواہشات کو پورا کرے۔ اور اس سبق کو جو ہے وہ ہم نہیں جانتے کہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس سبق کو کون کون سن رہا ہے، کہاں کہاں سن رہا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کون سا اللہ کا ایسا پیارا اور خاص بندہ ہے جو آمین کہہ رہا ہو، جس کے لبوں سے نکلنے والی آمین کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے، اور اللہ رب العزت ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اس لیے اب اللہ سے خلوص دل سے دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، آج ہم نے جو قرآن پاک پڑھا، سمجھا، سنا، الہی اگر اس میں کوئی زبر زیر پیش خدمت کی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما کے اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہی اگر ہماری اس کوشش میں کوئی ریاکاری شامل ہو گئی ہو، یا الہی تو ہمیں معاف فرما دے، یا الہی ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، یا الہی ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے اجداد کو، ہمارے عزیز و اقارب کو جو اس دنیا میں موجود ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا۔ یا الہی ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن میرے مولا تیری رحمت کے طلبگار ہیں میرے مالک۔ یا الہی ہم پہ اپنی رحمت کا چھینٹا عطا فرما میرے مولا۔ یا الہی ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے سب پیاروں کو، یا الہی ہمارے تمام چاہنے والوں کو، یا الہی ہمارے تمام پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ میرے مولا۔ یا الہی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے میرے مولا۔ یا الہ العالمین قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے میرے مالک۔ یا الہ العالمین تیرے بہت سے نیک بندوں اور بندیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، الہ العالمین میں تو بہت حقیر، گناہ گار، بدکار، سیاہ کار ہوں، یا الہی میری اتنی اوقات نہیں کہ میں تجھ سے کچھ مانگ سکوں، یا الہی نہ ہی میری جھولی اس قابل ہے کہ میں اس کو پھیلا کے تجھ سے دعا مانگ سکوں، یا الہی کچھ مانگ سکوں۔ یا الہی ان تمام آمین کہنے والوں کے صدقے میں، یا الہی جس کی آمین تجھے پسند ہے، یا الہی اس کی آمین کے صدقے میں، یا الہی جس نے دعا کے لیے کہا ہے مولا، یا جو مجھ تک اپنا پیغام نہیں پہنچا سکا مولا، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما میرے مولا۔
یا الہی جو اپنے گھروں کے معاملات کو لے کر پریشان ہیں میرے مولا، یا الہی جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، یا الہی جو گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن استطاعت نہیں رکھتے، یا الہی جو کسی قسم کے معاملے کے لیے پریشان ہیں میرے مولا، یا الہی تمام بے سببوں کے سبب بنا دے میرے مولا، یا الہی ان سب کی اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما میرے مولا، یا الہی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا الہی تیرے جو نیک بندے اور بندیاں بیٹوں کے خواہش مند ہیں میرے مولا، انہیں عمر طویل اور بلند کردار والے بیٹے عطا فرما، یا الہی جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں میرے مولا، ان کو نیک سیرت اور نیک کردار والی بیٹیاں عطا فرما، یا الہی جن کو تو نے ان دونوں نعمتوں سے نوازا ہے میرے مولا، ان کو ان کی نیک اور اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما دے میرے مولا، یا الہی جو والدین اپنے بچوں کی نیک جوڑوں اور شادیوں کے لیے پریشان ہیں میرے مولا، یا الہی ان کو اپنی طرف سے ایسے جوڑے عطا فرما جو دین اور دنیا میں، یا الہی جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے راحت کا سبب ہوں میرے مولا، یا الہی تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے میرے مولا، یا الہی تمام تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، یا الہی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا الہی تمام بے زروں کو زر عطا فرما، یا الہی تمام بے پروں کو پر عطا فرما میرے مولا، یا الہی تمام بھٹکے ہوں کو راہ ہدایت عطا فرما، یا الہی تمام بچھڑے ہوں کو ملا دے میرے مولا، یا الہی تمام بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار عطا فرما، یا الہی ہمیں، ہمارے بچوں کو اور ہمارے تمام پیاروں کو یا الہی دینی اور دنیاوی کامیابیاں عطا فرما میرے مولا، یا الہی تم سے جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، اپنی رحمت کاملہ عاجلہ اور مستمرہ سے عطا فرما میرے مولا، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزاع کی تکلیف کو، اللہ اکبر، یا الہی بھول جاؤں نزاع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی جب چلیں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلیں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدیٰ کا ساتھ ہو، نور الہدیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوش خلق اور ستار خطا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تم سے کریں، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تم سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، آمین ثم آمین، یا الہ العالمین جو کچھ پڑھا یا الہی جو کچھ مانگا، یا الہی تو دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے میرے مولا، تو شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے میرے مولا، یا الہی جس کے دل میں جو نیک جائز خواہش ہے یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، سب کی جھولیاں بھر دیں، یا الہی خالی جھولیاں لے کے آئے ہیں میرے مولا تو اپنی رحمت کی خیرات عطا فرما دے، یا الہی جو مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، اپنی رحمت کاملہ عاجلہ سے عطا فرما، کہ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین ثم آمین بجاہ وجہ النبی الکریم، صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا۔